بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانِ بصیرت کے بابصیرت ساتھیوں، آج میں پارٹ 4 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا وہ ہے صحیفہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے ہم نے پیج نمبر 34 تک کے تقریباً 2/3 کا مطالعہ کر لیا تھا، اور اسی پیج پہ اس کے آخری سطور ہیں، اور یہاں پہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے، اور یہاں پہ ان کے اب عقد کے بارے میں یہاں پہ جو موضوع ہے وہ ہے عقد، اور لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد سرکار دو عالم کو مدینہ میں بھی سکون نہ مل سکا، اور مقامی یہودیوں کی سازشوں کے علاوہ مکہ والوں کی ریشہ دوانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، جس کا سلسلہ 2 سال کے اندر جنگ بدر کی شکل میں ظاہر ہوا، اور حضور کو میدان بدر میں 950 کفار کا مقابلہ 313 نہتے مسلمانوں کے ساتھ کرنا پڑا، کہ اگر پروردگار اپنی مخصوص نصرت و عنایت نہ کر دیتا تو اسلام اور ذمہ دار اسلام دونوں کی بقا بھی مشکل ہو جاتی۔ اب ہم صفحہ پر ہیں 35 پر، اور اگلا پیراگراف ہے کہ میدان جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کے مجاہدانہ حملے اور گھر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تسلی بخش برتاؤ ہی تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کو ہر طرح کے جسمانی اور روحانی صدمے سے محفوظ رکھا، اور آپ کے حوصلوں میں کسی طرح کے ضعف کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اسی جنگ بدر کے مال غنیمت میں ایک ذرہ امیر المومنین علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی، جو اس وقت کام آئی جب آپ کا عقد جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ سے ہوا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پیغام تو مکہ کے بہت سے بڑے بڑے افراد نے بھی دیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ معاملہ مالک کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ جو کچھ لکھا ہے اس کے حوالہ جات دیے گئے ہیں، اور وہ بریکٹ میں ہیں کہ الاسیر الحلبیہ 2، اور صفحہ نمبر ہے 217، سوائق صفحہ نمبر 84، اور تاریخ الخمیس صفحہ نمبر 407، اور کشف الغمہ 1 صفحہ نمبر ہے 353، اور طبقات ابن سعد 8 اور صفحہ نمبر ہے 19، ذخائر الاقبہ صفحہ نمبر ہے 30، اور فضائل فاطمہ ابن شاہین یہ صفحہ نمبر ہے 50۔ ان یہ سارے حوالہ جات ہیں جن پہ یہ لکھا گیا۔ لیکن جب اگلا پیراگراف ہے کہ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام نے پیغام دیا تو فوراً حکم خدا سے منظور کر لیا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے بھی اس رشتے سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس کا بھی حوالہ ہے کشف الغمہ 1 کے صفحہ نمبر 354 سے، اور طبقات ابن سعد یہ طبقات ابن سعد 8 صفحہ نمبر 19، اور امالی توسی رحمۃ اللہ یہ ہے صفحہ نمبر 38۔ اگلا پیراگراف ہے مہر کی رقم 500 درم ذرا کو بیچ کر ادا کی گئی، اور پھر یہ بریکٹ میں ہے کہ یہ کہاں سے لیے گئے،
اس کا حوالہ کہ یہ بہار 43 صفحہ نمبر 130 سے۔ اور حسن اتفاق یہ کہ مقدار مالیت کے اعتبار سے وہی مقدار تھی جو جناب خدیجہ کے مہر کی تھی، یعنی 12 اوقیہ اور نش، جس کی مقدار آدھا اوقیہ ہوتی ہے اور اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ اور مطلب اس طرح یہ انہوں نے کیلکولیٹ کر کے یہ بتایا کہ یہ پھر اس کے مطابق ہی بن جاتا ہے درہم میں۔ اگلا صفحہ ہے 36 اور اس پہ درج ہے کہ محفل عقد مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں منعقد ہوئی اور صیغہ عقد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری کیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ محفل عقد کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے اور باپ خود بھی اپنی بیٹی کا صیغہ عقد جاری کر سکتا ہے، اور بلکہ یہی سنت پیغمبر ہے۔ اس کو اور آگے اس کے یعنی اس کو واضح کرنے کے لیے آگے کافی بڑے ڈیش کے ساتھ پھر آگے بتایا گیا، لکھا ہے کہ مگر افسوس کہ محمل تہذیب اور شوق لہو و لعب نے صیغہ عقد کو پنڈالوں کے حوالے کر دیا اور مسجدوں کو محفل عقد کے بجائے مجلس و فاتح خانی میں استعمال کیا جانے لگا کہ یہاں عقد کی رنگینیوں کی گنجائش نہیں تھی۔ اگلا پیراگراف، اس مقام پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عقد کے بعد معصومہ عالم 1 سال تک یا کم از کم اگلے ماہ تک اپنے ہی گھر میں رہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ پہلے ہی دن لڑکی کو گھر سے رخصت کر دینا ہندوستانی رسم ہے، اسلامی رسم نہیں ہے۔ کاش ہمارا سماج کسی بھی معاملے میں ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دے دیتا اور ہماری بہنیں ملکی رسموں کو یاد کرنے کے بجائے معصومین علیہ السلام کے طریقہ حیات کو یاد رکھنے کی کوشش کرتیں اور جھوٹی غیرت کو عین اسلام نہ بنا دیتیں۔ اگلا پیراگراف ہے، ذی الحج کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم نے ایک مختصر سا سامان خانہ کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو شوہر کے گھر رخصت کیا، جو سامان بھی مہر کی رقم سے خریدا گیا تھا، اور یہ ہمارے سماج کے لیے ایک تازیانہ عبرت و غیرت تھا کہ یہاں مہر ادا کرنے کے بجائے شادی کو زرکشی کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے اور شوہر کا گزارا ایک مدت تک بیوی کے سامان جہیز پر ہوتا ہے۔ پھر آگے کافی ڈیش کے بعد لکھا ہے کہ اللہ ہمارے سماج کو غیرت و حیا سے نوازے اور مردوں کو خود شناسی کا شعور عطا فرمائے۔ اگلی اور آخری لائن ہے صفحہ نمبر 36 کی کہ گھر کی زندگی کا نقشہ یہ تھا کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی فرمائش پر تقسیم کار کا کام انجام دے دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ دروازے کے اندر کی ذمہ داری فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ہے اور دروازے کے باہر کی ذمہ داری علی علیہ السلام کی ہے، اور معصومہ عالم تا حیات اسی طریقہ کار کی پابند رہیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہر مسئلے میں آپ کا ہاتھ بھی بٹاتی رہیں۔ اگلا عنوان ہے امور خانہ داری۔ پیراگراف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کیے ہوئے تقسیم کار کے اصول کی بنا پر گھر کے اندر کی ذمہ داری معصومہ عالم کی تھی اور گھر کے باہر کی ذمہ داری مولا کائنات کی تھی، لیکن دونوں کے بارے میں یہ بات مسلمات میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور دنیا دار افراد کی طرح نہ اس کو اپنی شان کے خلاف تصور کرتے تھے اور نہ کبھی اس خیال کو قریب آنے دیا کہ جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اسے انجام دینا چاہیے، مجھے اس میں شرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، چنانچہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم
جب کھانا پکانے کا انتظام کرتی تھیں تو مولا کائنات آپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دال کو صاف کرنے میں لگ جاتے تھے، اور اسی طرح جب مولا کائنات جہاد کی ذمہ داریوں کی بنا پر میدان جہاد کی طرف چلے جاتے تھے تو گھر سے متعلق باہر کا انتظام بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ خود ہی کیا کرتی تھیں۔ اگلا پیراگراف: جس صورت حال سے متاثر ہو کر مولا کائنات نے خود مشورہ دیا تھا کہ اپنی حکومت کے لیے بابا سے کسی خادمہ کا مطالبہ کریں، جس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تسبیح کی تعلیم دے دی تھی جو دنیا میں بھی کام آنے والی تھی اور آخرت میں بھی۔ یہ صفحہ نمبر تھا ہمارا 37، اور اب ہم پہنچ رہے ہیں صفحہ نمبر 38 پہ، اور لکھے ہے کہ یہ جو تسبیح تھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی تھی۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ذکر پروردگار صرف عاقبت بنانے کا سہارا نہیں ہے، بلکہ اس سے دنیا کے مسائل بھی حل کیے جا سکتے ہیں، اور جو انسان ذکر خدا میں مصروف رہتا ہے اسے پروردگار اس قدر ہمت، طاقت اور حوصلہ بھی دے دیتا ہے کہ اسے کاموں میں تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، یا پھر اپنی طرف سے ایسے فرشتے معین کر دیتا ہے جو اس کے کاموں کو مکمل کر دیا کرتے ہیں، اور اس کے کام ناتمام نہیں رہ جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہی وہ حقیقت ہے جس کے ادراک سے اہل دنیا عاجز ہیں، اور خشک تقدس والے دیندار بھی محروم ہیں، کہ ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ذکر خدا اور عبادت ترک دنیا کا ذریعہ ہے۔ اس سے دنیا کے کام نہیں لیے جا سکتے ہیں، جبکہ اسلام نے بار بار سمجھایا ہے کہ تقوی آخرت سے پہلے دنیا کے جملہ اہم مسائل کا حل ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پروردگار تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے مصائب سے بچ نکلنے کے راستہ بھی بناتا ہے، اور ان مقامات سے رزق بھی دیتا ہے جو ان کے تصور میں بھی نہ ہوں۔ اگلا پیراگراف ہے: ان تمام باتوں کے بعد جب مرسل اعظم نے بیٹی کے حالات کو دیکھ کر ایک خادمہ کا انتظام کر دیا تو ابھی معصومہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول بنا لیا کہ ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور فضہ کو آرام کی دعوت دیتی تھیں، اور ایک دن گھر کا کام فضہ کرتی تھیں اور آپ عبادت الہی میں وقت گزارتی تھیں۔ اگلا پیراگراف: دنیا میں کون صاحب حیثیت اس کردار کا تصور کر سکتا ہے کہ صاحب خانہ کام کرے اور نوکر یا غلام آرام کرتا رہے؟ اس کے علاوہ اس روایت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک دن چھٹی دے دی جائے کہ خادمہ اپنے گھر میں آرام کرے، بلکہ روایت کا صاف مفہوم یہ ہے کہ فضہ اسی گھر میں رہ کر آرام کریں اور معصومہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کھانے کا بھی انتظام کریں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 39۔ شاید یہی وہ فرصت کے لمحات تھے جنہیں فضہ نے علم القرآن پر صرف کر دیا تھا، اور نتیجے میں تاریخ اسلام میں پہلی متکلمہ بالقرآن خاتون قرار پا گئی تھیں، اور یہ سارا اثر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے روحانی فضاؤں کا تھا، جو آج تک ساری امت اسلامیہ کو اور بالخصوص اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا میں شمار ہونے والے سادات کو آواز دے رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے گھر کا ماحول قرآنی بنا لیا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ تمہارے بچے علم القرآن سے محروم رہ جاتے، جبکہ تمہارے گھر کی کنیزیں بھی اس شرف سے محروم نہ رہ سکیں۔ افسوس، صد افسوس کہ اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کنیزان زہرا کے برابر بھی نہ رہ جائے اور پھر ساری دنیا سے احترام سیادت کا مطالبہ بھی کرے۔ اگلا پیراگراف ہے: معصومہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات کے درمیان باہمی تعاون کے بعد بھی احساس مسئولیت اس منزل پر تھا کہ وقت آخر دونوں
حضرات نے ایک دوسرے سے معذرت کی کہ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دیجیے گا، جبکہ معصوم کی زندگی میں کسی کوتاہی کا کوئی تصور ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، تاکہ امت اسلامیہ کو ہوش آ جائے اور گھروں کے اندر وہ صورتحال نہ پیدا ہو جو اکثر گھروں میں پائی جاتی ہے کہ امت نے عقیدت و محبت کا دعویٰ کیا ہے، سیرت و کردار سے کوئی رابطہ نہیں رکھا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ صدیقہ طاہرہ علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کائنات کے ساتھ تقریباً 9 سال رہیں، لیکن اس طویل مدت میں ایک چیز کا بھی سوال نہیں کیا کہ سرکار دو عالم نے فرما دیا تھا کہ عورت کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اپنے شوہر کو مطالبات کے بوجھ کے نیچے نہ دبائے۔ اور یہ پھر آگے بریکٹ میں ہے کہ اس کا حوالہ جات جو ہیں تفسیر عیاشی 1 اور صفحہ نمبر 171، عوالم العلوم 11 صفحہ نمبر 97۔ اب ہیں اولاد، یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں ہے ٹاپک۔ تاریخ کے اتفاق کے مطابق پروردگار عالم نے آپ کو 5 اولادیں عطا فرمائی تھیں۔ نمبر 1 حضرت امام حسن علیہ السلام، جن کی ولادت 15 رمضان 3 سنہ ہجری میں ہوئی اور شہادت 28 صفر 50 سنہ ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 امام حسین علیہ السلام، جن کی ولادت 3 شعبان 4 سنہ ہجری میں ہوئی اور شہادت 10 محرم 61 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3 جناب زینب علیہ السلام، جن کی ولادت سن 5 ہجری یا سن 6 ہجری میں ہوئی اور وفات 14 رجب 73 ہجری کو ہوئی۔ اور نمبر 4 پہ جناب ام کلثوم علیہ السلام، جن کی ولادت 8 سنہ ہجری میں ہوئی اور وفات بروایت کربلا سے واپسی پر 4 مہینے 10 دن کے بعد ہو گئی۔ بحر المصائب محسن نمبر 5، یہ جو حوالہ ہے یہ بحر المصائب سے، جو یہ حضرت جناب کلثوم کے بارے میں۔ اور نمبر 5 پہ ہیں حضرت محسن علیہ السلام، جن کی شہادت شکم مادر میں ظالموں کے ظلم کے زیر اثر ہو گئی اور جن کا محسن نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نے معین کیا تھا۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے وفات الصدیقۃ مکرم، صفحہ نمبر ہے 62، اور تلخیص الشافی صفحہ نمبر 415۔ آگے عنوان ہے علم و عمل، صفحہ نمبر ہے 40۔ حیف ہے کہ تاریخ اسلام نے ایسی عظیم شخصیتوں کے حالات نہ مرتب کیے اور نہ محبان اہل بیت کو مرتب کرنے کا موقع دیا، اور اس طرح امت اسلامیہ علم و عمل کے ایک عظیم ذخیرہ سے محروم ہو گئی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی جو کچھ منظر عام پر آ گیا وہ شخصیت کے تعارف کے لیے بہت کافی ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر ہے 41۔ اگلا پیراگراف ہے کہ آپ کی علمی شخصیت کے لیے زیر نظر کتاب ہی کافی ہے، جس میں زندگی کے ہر موضوع پر آپ کا بیان موجود ہے، اور اس کے علاوہ مسند فاطمہ سلام اللہ علیہ وغیرہ میں تفسیر قرآن سے لے کر احادیث و روایات تک ایک ذخیرہ ہے جسے آپ نے امت اسلامیہ کے حوالے کیا ہے۔ اور تاریخ اہل بیت کا جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ سب سے پہلی کتاب کائنات کے حوادث اور وقائع سے متعلق آپ ہی کی کتاب ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املا کرایا تھا اور امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کے لیے اپنے قلم مبارک سے لکھا تھا، اور جسے آج تک مصحف فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کے لفظ مصحف کو دیکھ کر بعض
خبیث الطبع افراد نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ شیعوں کا دوسرا قرآن ہے، جبکہ اس کے تعارف میں یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے کہ اس کتاب کا قرآن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی احادیث کا مجموعہ ہے جو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے مرتب کرایا تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جس لفظ مصحف کو قرآن بنانے کی دلیل قرار دیا گیا ہے، اس لفظ کا قرآن مجید سے نہ خود اپنے لیے اس لفظ کو قرآن مجید نے نہ خود اپنے لیے استعمال کیا ہے اور نہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو مصحف کہا ہے۔ یہ امت کی اپنی بدعت ہے جسے دلیل بنا کر فاطمی مصحف کو قرآن کا نام دیا جا رہا ہے اور بلا سبب ایک قوم کو متہم کر کے اس کے خون کو مباح بنایا جا رہا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، آپ کے تعلیمی کارناموں میں گھر کے افراد کے علاوہ گھر کی خادمہ فضہ کا متکلمہ بالقرآن ہونا بھی شامل ہے، اور جس کی مثال آج تک دنیا کے کسی گھرانے میں نہیں پیدا ہو سکی ہے، اور اگر کہیں ایسے افراد پیدا ہوئے ہیں تو وہ بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہی کے گھرانے اور ان کی اولاد ہی کے افراد ہیں، جنہوں نے جد ماجدہ کے کردار کو نگاہ میں رکھ کر گھر کے ماحول کی تشکیل کی ہے اور بالآخر اس کا نتیجہ حاصل کر لیا ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ کاش امت اسلامیہ میں، یہ اگلا پیراگراف ہے، کاش امت اسلامیہ میں واقعاً یہ شعور بیدار ہو جائے اور ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز بلند ہونے لگے اور امت دوبارہ فہم قرآن کے راستے پر لگ جائے۔ اگلا پیراگراف، عملی زندگی میں خدمت خانہ، تربیت اولاد اور شرکت کار رسالت کے علاوہ عبادت الہی کا وہ شغف تھا کہ رات بھر مسلح پر کھڑے رہنے کی بنا پر پیروں پر برہم آ جاتا تھا، جبکہ آپ کی کل زندگی 18 سال کی ہے۔ اور یہ ہے اس کا حوالہ حیات سیدت زہرا، صفحہ نمبر 60۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ حسن بصری نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ امت اسلامیہ میں اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ عابد اور زاہد کوئی نہیں تھا۔ اور اس کا حوالہ ہے مناقب ابن شہر آشوب 3، صفحہ نمبر 341، اور ربیع الابرار 2 اور صفحہ نمبر 104۔ اب آگے ہے ٹاپک دینی خدمات۔ تو یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں آگے کہ جناب معصومہ عالم سلام اللہ علیہ کے دینی خدمات میں وہ تمام رشتے بھی شامل ہیں جن سے دین اسلام منظر عام پر آیا یا باقی رہ گیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اسلام دنیا میں آیا تو جناب معصومہ نے پدر بزرگوار کے ذریعے، آگے پھر ڈیش ہے اور پھر اور پھیلا تو ان کے شوہر کے مجاہدات کے ذریعے۔ اچھا، اس کو ذرا میں دوبارہ بیان کرتی ہوں کہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ اسلام دنیا میں آیا تو جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے پدر بزرگوار کے ذریعے، اور پھیلا تو ان کے شوہر کے مجاہدات کے ذریعے، اور باقی رہ گیا تو ان کے فرزندوں کی قربانی کے ذریعے۔ اور اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ آپ جب باپ، شوہر یا بچوں کی خدمت کرتی تھیں اور انہیں کسی بھی طرح کا سہارا دیتی تھیں تو یہ رشتے کی خدمت نہیں تھی بلکہ دین الہی کی خدمت تھی۔ اور پیج نمبر ہے 43۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ جس کا واضح ثبوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا لقب ام ابیہا ہے، کہ جس طرح فرزند دنیا کے مصائب کے برداشت کرنے کے بعد جب ماں کے
زیر سایہ آ جاتا ہے تو اسے ایک گنا سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح میرے لیے فاطمہ کا وجود ہے کہ جب مصائب کی دھوپ سے اور جہاد کے منزلوں سے گزر کر گھر آتا ہوں تو فاطمہ کا وجود میرے لیے نئے سکون اور نئے حوصلے کا باعث بن جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف، یہی کیفیت خدمت امیر المومنین علیہ السلام کی تھی کہ اگر آپ ان کی تلوار کو صاف کرتی تھیں تو یہ ایک شوہر کی خدمت نہیں تھی بلکہ دین اسلام کی خدمت تھی، اور اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی عورت بحیثیت عورت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر ایسے معرکوں میں چلا جائے جہاں جنگ کا کوئی ساز و سامان نہ ہو اور مقابلہ کا انجام بظاہر قتل کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ لیکن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ایک مرتبہ بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہا کہ آپ دوسرے مسلمانوں کو جانے دیجیے اور دختر پیغمبر کے سہاگ کا تحفظ کیجیے، جس کے پیچھے آپ کا جذبہ قربانی بھی تھا اور تبلیغ و ترویج دین کی لگن بھی تھی، جبکہ دنیا میں اس سے بڑی خدمت دین کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف، اس کے بعد ان تمام حالات سے بالاتر یہ صورتحال ہے کہ آپ کو روز اول سے یہ خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کا فرزند روز عاشور کربلا میں شہید ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے فرزند کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور نہ باپ سے یہ درخواست کی کہ پروردگار سے دعا کر دیجئے کہ یہ مصیبت ٹل جائے اور میرا فرزند اس منزل قتل سے نجات حاصل کر لے۔ اور صفحہ نمبر 44 ہے کہ دولت جناب خدیجہ کی لٹ جانے سے لے کر امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی تک اور کربلا سے لے کر شام تک خاندان زہرا کا جہاد اس امر کی علامت ہے کہ جس قدر دین کی خدمت معصوم عالم سلام اللہ علیہ نے کی ہے، یہ نہ دنیا کی کسی مرد نے کی ہے اور نہ کسی خاتون نے۔ اگلا پیراگراف، مگر افسوس کہ راہ مذہب میں چند درہم و دینار خرچ کر دینے والوں کا چرچا سارے عالم اسلام میں ہوتا رہتا ہے اور بھرا گھر لوٹا دینے والی خاتون کا ذکر کرتے ہوئے محدث کی زبان گنگ ہو جاتی ہے اور مورخ کا قلم تھک جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف، اسلامی مجاہدات میں براہ راست بھی معصوم عالم علیہ السلام کی شرکت کا تذکرہ تاریخ میں اس تسلسل کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاج کا ذکر مسند احمد بن حنبل صفحہ نمبر 330 پر اور 334 پر اور سیرت ابن حشام 3 صفحہ نمبر 206 میں ہے، اور جناب حمزہ کی لاش کی خدمت کا تذکرہ مغازی ابن اسحاق نمبر 1 صفحہ 290 میں ہے۔ اور اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور خندق کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غذا فراہم کرنے کا اقرار طبقات ابن سعد 1 صفحہ نمبر 114 اور ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 46 اور شرح ابن ابی الحدید 11 صفحہ نمبر 129 نے کیا ہے، اور فتح مکہ میں موجودگی کا تذکرہ مغازی 1 صفحہ نمبر 1830 اور 850 پر پایا جاتا ہے، اور مغازی کے 3 صفحہ 1087 اور 1090 پر آپ کے حجۃ الوداع میں شریک ہونے کا تذکرہ بھی پایا جاتا ہے، اور پھر پیغمبر اسلام کے وقت آخر بھی آپ کا سر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہی کے زانوں پر تھا اور باپ نے بیٹی ہی کے زانوں پر دم توڑا تھا، جو کمال ارتباط کی بہترین دلیل ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی آغوش میں فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم نے آنکھیں کھولی تھیں، اسی طرح فاطمہ سلام اللہ علیہ کی آغوش میں نبی نے آنکھیں بند کی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔